اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي اللبتهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وفديناه بذبح عظيم. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات اللہ. محترم مکرم سامعین، بانی مجالس عشرہ کی جانب سے جناب الحاج ظفر حسین، الحاج سیٹھ بشارت اور دیگر ان کے تمام تر معاونین، ان سب نے میرے ذمہ لگایا ہے کہ اس دور میں اور ان پرآشوب حالات میں جس انداز سے مومنین اور مومنات یہاں محمد و آل محمد کے غم میں شریک ہوئے ہیں، یہ تمام کے تمام احباب آپ کے حق میں دعا گو بھی ہے اور شکر گزار بھی ہے کہ آپ نے انتہائی نامساعد حالات کو
شکست دیتے ہوئے ذکر حسینیت کی فتح کو یقینی بنا کے رکھ دیا ہے، جو شروع سے یقینی ہے اور قیامت تک یقینی رہے گی۔ محمد و آل محمد اس کا آپ کو اجر عظیم دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں محرم الحرام کے حوالے سے، جو کہ پورے ملک میں امن و امان تقریباً قائم و دائم رہا ہے، اور بالخصوص صوبہ پنجاب کے حوالے سے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے اور ان کی کیبنٹ کے تمام وزراء نے جس اہتمام اور انتظام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عملی قدم اٹھایا ہے، اس اعتبار سے ہم پنجاب حکومت کے شکر گزار ہیں کہ عزاداروں کے تحفظ کے لیے انہوں نے عملی قدم سے یہ ثابت کیا ہے کہ عزاداران محمد و آل محمد کی اس عزاداری جیسی عبادت کا تحفظ خود ہمارے لیے بھی عبادت ہے۔ تو ہم وزیر اعلیٰ صاحب کے، وزیر قانون صاحب کے اور ہوم سیکرٹری چیف سیکرٹری صاحب کے، آئی جی پنجاب صاحب کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے ایس پی صاحب کے، ڈپٹی صاحب سید عمران بخاری صاحب کے، اور ایس ایچ او فیصل شریف صاحب کے، اور ملک اکبر مرحوم کے پسران اور ان کے علاقے کے جتنے نوجوانوں نے رضاکارانہ طور پر ان 10 دنوں میں ان فرائض کو عبادت سمجھ کر انجام تک پہنچایا ہے، ہم ان سب کے شکر گزار ہیں اور دربار خداوندی میں ملتمس ہیں کہ محمد و آل محمد ان کو اجر عظیم اس عالم میں بھی عطا فرمائے اور اس عالم میں بھی عطا فرمائے۔ بآواز بلند صلوات۔ اسی طرح ہمارے محترم مکرم اسٹیٹ سیکرٹری جناب سید سجاد حسین بخاری صاحب اور باقی تمام احباب اور الحاج حیدر مرزا صاحب، دیگر تمام کے تمام، حتیٰ کہ خواتین میں بھی جو میری بہو بیٹیاں رضاکارانہ انداز میں اپنی خدمات انجام دیتی رہی ہیں، محمد و آل محمد کے صدقے میں خدا ان کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ آپ کے علم میں ہے کہ شام غریبہ کی مجلس میں میں زیادہ تر فضائل نہیں پڑھا کرتا، لیکن اس آیت کے اعتبار سے چند ایک کلمات بطور تفسیر عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ سورہ الصافات کی آیت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ زبان بے زبانی کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو یعنی اسماعیل کی قربانی کو ذبح عظیم کے ساتھ یعنی عظیم قربانی کے ساتھ بدل دیا۔ یہاں پر عمومی اعتبار سے عام تفسیر کے مطابق یہ لکھا بھی گیا ہے اور یہ پڑھا بھی جاتا ہے کہ اس ذبح عظیم سے مراد وہ دمبا ہے جو بہشت سے حضرت اسماعیل کی قربانی کے وقت نازل ہوا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری بجائے اسماعیل کی گردن پر چلنے کے اس دمبے پر چلی، اسماعیل بچ گئے، لہذا ذبح عظیم سے مراد یہ دمبا ہے۔
یہ عمومی تفسیر بیان کی جاتی ہے، لیکن عقل سلیم اس تفسیر کو قطعاً تسلیم نہیں کرتی۔ بے شک وہ دمبا بہشتی تھا، جنت سے آیا تھا، لیکن پھر بھی جانور تھا۔ وہ جو کچھ بھی تھا جنت سے آیا تھا، جنتی تھا، لیکن پھر بھی جانور تھا۔ ایک جانور کا نبی کے مقابلہ میں عظیم قرار دیا جانا، یہ عقل سلیم قطعاً تسلیم نہیں کر سکتی۔ ہاں، اس کی تفسیر جہاں علماء تشیع نے لکھی ہے، وہاں علماء اہل تسنن نے بھی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اس تفسیر کا کہ ذبح عظیم سے مراد دمبا ہے انکار کیا ہے۔ کتاب کا نام معارج النبوہ، حضرت علامہ وائس معین الدین کاشفی کی، مطبوعہ لکھنؤ۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مراد ذبح عظیم سے دمبا نہیں بلکہ حسین ابن علی ہے، کہ اس ذبح عظیم سے مراد علی ابن ابی طالب کا بیٹا حسین ابن علی ہے، جس نے اپنی قربانی کا وعدہ کر کے آنے والے رسول کو بچا دیا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی اس فکرے پر، میں بھی جلدی سے گزر گیا۔ اگر جناب اسماعیل کی گردن پر چھری چل جاتی اور ظاہراً جناب اسماعیل شہید ہو جاتے تو ہمارے رسول پاک نے ظاہر ہونا تھا، ظاہری طور پر نسل اسماعیل سے، اولاد اسماعیل سے۔ اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے تو جو سلسلہ ظہور ذات مصطفیٰ تھا وہ منقطع ہو جاتا۔ حسین نے وعدہ قربانی کر کے صرف اسماعیل کو نہیں بچایا بلکہ کائنات کے نبی کو بچا دیا۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ آپ نعرہ لگوائیں، زور سے نعرہ لگوائیں، صحیح نعرے کی آواز نہیں آئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی طرح میں ایک اور کتاب کا نام لے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے انوار اللغت، حضرت علامہ وحید الزمان خان صاحب دہلوی کی لکھی ہوئی ہے، پارہ نمبر ہے 9۔ اس میں انہوں نے بھی ذبح عظیم کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ دمبا مراد نہیں لیا، بلکہ انہوں نے بھی صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ اس ذبح عظیم سے مراد علی ابن ابی طالب کا بیٹا حسین ابن علی ہے۔ اب میں پھر آپ کے سامنے نام لے رہا ہوں شاعر مشرق حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال مرحوم اعلی اللہ مقامہ کا، کہ انہوں نے اس ذبح عظیم کی تفسیر میں جو ایک مصرع دیا ہے، جو پورا شعر ہی چلو میں پڑھ دیتا ہوں بجائے مصرع پڑھنے کے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانے ذبح عظیم آمد پسر، سبحان اللہ
اگر بسم اللہ کی با کا نقطہ دیکھتے ہیں تو وہ حسین کا باپ علی ہے، اور اگر ذبح عظیم کو دیکھتے ہیں تو کائنات شجاعت کا شہید اعظم علی کا بیٹا حسین ابن علی ہے۔ سلامت رہے۔ دیکھیے گا کہ اللہ زبان بے زبانی کے ساتھ کس طرح عظمت حسین کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ یعنی میں فکر دے گئے، اب بیٹا بیٹھو گے کہیں بیٹھ جاؤ گے، بٹھا دے جی اس بچے کو۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کس قدر مقام فضیلت ہے حسین ابن علی کا کہ خود اللہ علی العظیم ہوتے ہوئے حسین کی ذات کو ذبح عظیم فرما رہا ہے۔ اللہ کا یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین صرف صاحب فضل و فضیلت ہی نہیں تھے، بلکہ حسین جان فضائل ہے، حسین روح فضائل ہے، کیونکہ حسین سیرت و صورت میں شبیہ پیغمبر ہے، علم و شجاعت میں تصویر حیدر و صفدر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حسین کی ہر ادا فضیلت ہے، حسین کا ہر عمل فضیلت ہے۔ بلکہ میں فکرہ بدل دیتا ہوں اور یہ کہنا حق بجانب ہے، میری زبان پر آ گیا ہے، میں اسے پلٹاتا نہیں ہوں۔ میں یہ فکرہ دے رہا ہوں کہ کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری یوم عاشور جو امام حسین نے تپتی ریت پر آخری سجدہ ادا کیا ہے، وہ سجدہ معراج فضیلت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں فکرہ پھر دوہرا رہا ہوں بچوں آپ سب کے لیے کہ امام کا آخری سجدہ خود معراج فضیلت ہے۔ نہیں، میں فکرہ پھر بدل رہا ہوں، آغوش مصطفیٰ سے لے کر نو کے سینہ تک، حضور یہ فکرہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، آغوش مصطفیٰ سے لے کر نو کے سینہ تک اگر بنگاہ حقیقت حسین کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو بے ساختہ زبان سے یہ نکلتا ہے کہ آغاز فضیلت کا نام بھی حسین ہے اور انجام فضیلت کا نام بھی حسین ہے۔ یہ حسین ابن علی ہے کہ جس کی خاطر اللہ نے اصول فطرت بدل دیا۔ ہر شخص کی، ہر فرد کی اولاد کا سلسلہ چلتا ہے اس کی اپنی سلبی اولاد کے وسیلے سے، اس کے اپنے حقیقی بیٹے کے وسیلے سے۔ لیکن کیا مقام عظمت حسنین ہے کہ اللہ نے رسول کو ام المومنین حضرت بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے شکم سے جو بیٹے دیے تھے وہ بھی لے لیے، اور ام المومنین حضرت بی بی ماریہ قبطیہ کے
رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم سے جو شہزادہ ابراہیم دیا تھا وہ بھی اللہ نے واپس پلٹا دیا. جو محمد کو سلبی بیٹے دیے تھے وہ لے لیے. علی و بطول کے بیٹوں کی خاطر علی اللہ نے اصول فطرت بدل کر اعلان کروا دیا محمد کی زبان سے کہ کہہ دے ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. تو یزدانی فیصلے کے مطابق، قرآنی فیصلے کے مطابق حسنین شریفین رسول کے قرآنی بیٹے کہلائے. یہی وجہ ہے کہ کتاب کا نام ہے مسند احمد بن حنبل. میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں. رسول پاک کا فرمان ہے کہ کل نسب و سبب منقطع یوم القیامت خلا نسبی و سببی، کہ قیامت کے دن ہر نسب منقطع ہو جائے گا. کوئی فرزند آدم قیامت کے دن کھڑے ہو کر ناز سے یہ نعرہ نہیں لگا سکے گا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا پوتا ہوں، فلاں خاندان سے ہوں، سوا میری اولاد کے. سوا شاباش بیٹا شاباش، سوا میری اولاد کے جو قیامت کے میدان میں کھڑے ہو کر اعلان کر کے کہے گی لوگوں اس عالم میں تو تم نے ہمیں نہیں پہچانا تھا، آؤ آج یہاں ہمارا مقام فضیلت دیکھو کہ ہم وہاں بھی سلوات والے تھے یہاں بھی. درود پڑھیے گا، صلوات. اب میں ایک اور حدیث بیان کر رہا ہوں. کتاب کا نام ہے سنن ابن ماجہ، جلد نمبر 2. میں وہاں سے لے کر یہ حدیث پڑھ رہا ہوں. جس راوی نے اس حدیث کی روایت کی ہے ان کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. آپ نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن سے اور حسین سے محبت کی، جس نے حسن سے اور حسین سے محبت کی وہ یہ نہ سمجھے کہ میں علی کے بیٹوں سے محبت کر رہا ہوں، وہ یہ تصور نہ کرے کہ میں علی کے بیٹوں سے محبت کر رہا ہوں یا میں ابو طالب کے پوتوں سے محبت کر رہا ہوں. نہ، جس نے حسنین سے محبت کی احبنی، اس نے مجھ محمد سے محبت کی. اندازہ لگائیے کہ محبت حسنین کا کتنا بڑا صلہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنی اطاعت کو مشروط کر دیا ہے اطاعت رسول کے ساتھ. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو جس طرح رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اسی طرح رسول نے اپنی محبت کو مشروط کر دیا ہے حسنین کی محبت کے ساتھ کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اب اپنا اپنا دل ٹٹولنا پڑے گا. جس دل میں حسنین بستے ہیں اسی دل میں رسول رہتا ہے.
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیتے رہو بیٹا، آپ بھی اور تمام سامعین بھی، مولا سب کو سلامتی بخشے اسی درود کے سائے میں۔ تو یہاں پر گزارش یہ ہے کہ رسول پاک نے اپنی محبت کے لیے حسنین کی، حسین کی، حسنین کی محبت کو شرط قرار دے دیا ہے کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اب میں ایک اور حدیث پڑھ رہا ہوں، کتاب کا نام ہے المستدرک للحاکم، میں وہاں سے لے کر یہ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ رسول پاک فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی احببتہ، واہ صاحب واہ، میں ابھی ترجمہ کرتا ہوں، جس نے حسنین سے محبت کی احببتہ، میں اللہ کا محبوب اس سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی جو ان سے محبت کرتا ہے میں خود ان سے محبت کرتا ہوں۔ کتنے بامقدر ہیں غلامان حسنین، کتنے بامقدر ہیں آپ عزاداران حسین، کہ وہی ترجمان زبان یہ اعلان کر رہی ہے کہ جس نے حسنین سے محبت کی میں خود اس سے محبت کرتا ہوں۔ صرف میں محبت نہیں کرتا، احبہ اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے ادخلہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا جنت کے دخول کی ضمانت ہے محبت حسین ہے۔ میں پھر ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے وہی جو ابھی پہلے میں لے چکا ہوں، مسند احمد بن حنبل، میں وہاں سے لے کر یہ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وَأَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، جس نے حسن سے اور حسین سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا، اور جس نے ان دونوں کے باپ سے محبت کی، وَأُمَّهُمَا، اور جس نے ان کی والدہ کے دروازے عصمت و طہارت پر اپنا سر عقیدت خم کر دیا۔ نہیں بھائیوں، مجھے باقیوں سے تو گلہ نہیں ہے، لیکن بچے سمجھے ہی نہیں کہ میں نے کس انداز میں ترجمہ کیا ہے۔ جس انداز میں میں نے ترجمہ کیا ہے یہ بڑا قابل توجہ تھا۔ جس نے مجھ سے، یعنی رسول فرما رہے ہیں مجھ سے محبت کی، ایک، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی، تین، وَأَبَاهُمَا، جس نے ان کے باپ سے محبت کی، چار، وَأُمَّهُمَا، اب دیکھیں میں ترجمہ کیسا کر رہا ہوں، جس نے ان کی ماں کے دروازے طہارت پر سر عقیدت کو یا سر مودت کو خم کر دیا۔ اب رسول آگے نتیجہ دے رہے ہیں، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن جو بھی پنٹن پاک سے محبت کرنے والا ہے وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ رات اللہم صلی علی
محمد و آل محمد۔ رات بھی میں نے موضوع محبت پر کچھ عرض کیا تھا، اور اب بھی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ حبداران پنجتن پاک کا مقام دیکھیے کہ رسول فیصلہ سنا رہے ہیں کہ جو پنجتن پاک سے محبت رکھتا ہے وہ قیامت کے دن خود میرے ساتھ ہوگا۔ اب جو حضرات نہیں سمجھ سکے میری بات، میں پھر اسے واضح کرتا ہوں۔ معلوم ہوا جو بھی پنجتن پاک کا حبدار ہے، قیامت کے دن رسول اسے اپنے صحابہ میں شامل کریں گے۔ یعنی یہ رتبہ ہے پنجتن پاک کے حبدار کا کہ برود قیامت، حالانکہ اس نے زمانہ رسول ظاہری طور پر نہیں پایا، نہیں دیکھا، لیکن اہل بیت کی پنجتن پاک کی محبت کا یہ صلہ ہے کہ حقیقی طور پر، مانوی طور پر رسول اسے اپنے اصحاب الجنہ میں شامل کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ میرے اصحاب میں شامل ہوگا۔ معلوم ہوا پنجتن پاک کی محبت رکھنے والا اس مقام پر ہے کہ نبی الانبیاء خود اسے اپنے اصحاب الجنہ میں شمار کر رہے ہیں۔ تو یہ تو مقام ہے اہل بیت کی محبت کا، حسین کی محبت کا۔ اب رسول کی ایک اور حدیث ہے، فرماتے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ ہے کنز الامال میں۔ ایک اور کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اس میں درج ہے من الاولین والآخرین، جو پہلی امت کے جنتی گزر گئے ہیں یہ ان کے بھی سردار ہیں۔ خیر، جو پہلی امتوں کے جنتی گزر گئے ہیں یہ ان کے بھی سردار ہیں، اور جو میری امت کے جنتی ہوں گے یہ ان کے بھی سردار ہوں گے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، کسی کا مکان ایک مرلے کا ہے یا 2 مرلے کا ہے، وہ اپنے مرلہ 2 مرلہ کے مکان میں اپنے دشمن کو داخل نہیں ہونے دیتا۔ واہ صاحب، ٹھیک ہے آپ تھکے ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے، درود پڑھیے، صلوات۔ کسی کا مرلہ 2 مرلے کا مکان ہے یا کرایہ کا مکان ہے، لیکن وہ اپنے مکان میں جہاں اس کا قبضہ ہے اپنے دشمن کو نہیں داخل ہونے دیتا۔ بابا حد ہو گئی، ایک کرایہ دار تو اپنے مکان میں اپنے دشمن کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا، اور جو حسنین کا دشمن ہے وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے، وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے حسین۔ میں رک گیا یہاں پر، یہ ہے حسین، یہ ہے حسین۔ ابھی میں نے الکوثر کی تفسیر نہیں کی، ابنا انا کی تفسیر نہیں کی، نہ یہ وقت تقاضا کر رہا ہے میں تفسیر کروں۔ جو شخص اپنے مقام پر یہ کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو چاہیے تھا نقل کفر نباشت کہ وہ یزید کی بیعت کر لیتے، اس مجمع کے وسیلے سے، اس سپیکر کے ذریعے سے، اس کیسٹ کے حوالے سے گلفام ببانگ دوحل اس سے پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ یہ ہے حسین، تو بتا کہ یزید کون ہے؟
دیکھیں نعرہ یا تو مل کے لگائیں یا نہ لگائیں، درود پڑھیں، صلوات، اس طرح نعرہ نہ لگائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ میری بات لے رہے ہیں نا؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جو یہ کہتا ہے کہ امام حسین کو چاہیے تھا کہ یزید کی بیعت کر لیتے، نقل کفر نباشت، وہ پہلے یہ تو بتائے کہ یزید ہے کون؟ وہ کیا بتائے گا؟ ہم رسول سے پوچھتے ہیں۔ وہ جو یزیدی خواخواہ ہے، جو یزیدی نمکخوار ہے، وہ کیا بتائے گا کہ یزید کون ہے؟ آؤ وارث شریعت سے پوچھتے ہیں، آؤ روح دین سے پوچھتے ہیں، آؤ وحی ترجمان سے پوچھتے ہیں، آؤ ناطق قرآن سے پوچھتے ہیں۔ رسول کے لیے اللہ فرما رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لو۔ آؤ رسول سے پوچھتے ہیں کہ یزید کون ہے۔ عزیز بیٹو، میرے بچوں، میرے بزرگ تو جانتے ہی ہیں، میں حوالہ دے رہا ہوں، ببانگے دو حل جہاں بیٹھو اس حوالے کا ذکر کرو، بغیر ڈر کے، بغیر خوف کے، بغیر جھجک کے، یوں سمجھو جیسے اپنی آنکھوں سے تم یہ کتاب خود پڑھ رہے ہو۔ کتاب کا نام ہے تاریخ الخلفاء۔ پھر سنیں، تاریخ الخلفاء، علامہ جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی، عربی میں، اردو میں اس کا ترجمہ کراچی سے شائع ہو چکا ہے، میں اصل سے پڑھ رہا ہوں۔ رسول پاک کا فرمان ہے اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، جو سب سے پہلے میری امت میں سے میری سنت کو بدلے گا اس کا نام ہوگا یزید۔ کیا میری سنت کو سب سے پہلے تبدیل کرے گا اس کا نام ہوگا یزید، جو خود سنت رسول پہ نہیں ہے۔ وہ کسی بیعت کرنے والے کو سنت رسول پہ لے کے کیسے چل سکتا ہے؟ آج جو بھی یزید کا خواخواہ ہے، میں کہتا ہوں اسے چاہیے کہ وہ یزید کی اس تاریخ کا مطالعہ کرے جس تاریخ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں۔ چلو ایک سیکنڈ کے لیے گلفام رک جاتا ہے شہادت حسین کے سلسلے میں۔ اگر کوئی اپنا نظریہ رکھتا ہے بے شک رکھتا رہے، لیکن سن 63 ہجری 63 ہجری 27 ذی الحجہ یزیدی لشکر نے مسلم بن عقبہ سردار کی، علمدار کی محتاطی میں جو مدینے پر حملہ کیا تھا، جن کے ذہنوں میں تاریخ ہے وہ ساتھ دیں گے، باقی خاموش رہیں گے، جو مدینے والوں پر مدینے پر حملہ کیا تھا، اس حملے میں جسے واقعہ حرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس حملے میں 300 قاری قرآن شہید ہوئے، 700 صحابہ شہید کرائے گئے، ان کی اولادوں اور تابعین اور تبع تابعین کے علاوہ 1000 تک تاریخ میں ملتا ہے کہ مدینے کی بنات الاسلام ناجائز اولادوں کی مائیں بنائی گئی۔ 3 دن تک مدینے کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون بہتا رہا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، منبر رسول پر بندر بٹھائے گئے۔ اب مجھے بتاؤ، وہ ہے حسین، یہ ہے یزید؟
سبحان اللہ. اس یزید کے لیے اگر کوئی نرم گوشہ رکھتا ہے تو گلفام اس سے پھر آگے بڑھتا ہے. 26 محرم 64 ہجری بیت اللہ پر اسی یزید کے بھیجے ہوئے لشکر نے سنگ باری کی، اور صرف سنگ باری نہیں کی بلکہ منجنیق میں آگ کے گولے رکھ کر بیت اللہ پر آگ برسائی گئی. عزیز بچے اس واقعات سے ناواقف ہیں، اور ہمارے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوتا کہ تفصیل سے یہ واقعات سنائے جا سکے. اتنے گولے برسائے گئے کہ غلاف بیت اللہ اس آگ کی وجہ سے سرد ہو گیا. دمبے کے 2 سینگ جو تبرکن بیت اللہ میں پڑے تھے وہ بھی آگ کی نظر ہو گئے. اب گلفام پوچھنے کا حق رکھتا ہے، جو یزید نہ خدا کا ہے نہ مصطفیٰ کا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں صاحب، 80% میرے عزیز بھائی، میرے بیٹے میرا ساتھ نہیں دیں گے. جو دے سکے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کے ذہنوں میں واقعہ ہے وہ میرا ساتھ ضرور دے. یزید کے مرنے کے بعد خود یزید کا بیٹا، میں نے پہلے کہا 80% نہیں بولیں گے، جن کے ذہنوں میں ہے وہ ضرور بولے. یزید کے مرنے کے بعد خود یزید کا بیٹا معاویہ صغیر نہیں جلدی نہیں کرنی، جن کے ذہنوں میں نہیں ہے وہ جلدی نہ کریں. یزید کے مرنے کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ صغیر رحمت اللہ علیہ، جس کا شام میں اب بھی مزار موجود ہے. دیکھا آپ نے، ہم شخصیت پرست نہیں ہیں. بچوں چپ کر جانا تمہارا فرض ہے، کیونکہ تمہارے ذہنوں میں بات ہی نہیں ہے. کبھی میں تفصیل سے بتاؤں گا. خود یزید کا بیٹا معاویہ صغیر رحمت اللہ علیہ شام میں جس کا مزار ہے، ہم اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. جتنے زائرین ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ بیٹا کس کا ہے، پوتا کس کا ہے، کس خاندان سے ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں محبت کن سے ہے. جیو سلامت رہو. تو جب یزید کے مرنے کے بعد کتاب کا نام الصواعق المحرقہ، تاریخ کامل، تاریخ طبری اور بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن میں الصواعق المحرقہ سے پڑھ رہا ہوں کہ جب یزید کا بیٹا یزید کے بعد تخت حکومت پر بٹھایا گیا، میں پھر چپ کر گیا کیونکہ میں تو آپ کے مزاجوں سے واقف ہوں نا. تخت حکومت پر بٹھایا گیا، میں نے تخت خلافت نہیں کہا، میں نے تخت حکومت کہا ہے. جب تخت حکومت پر بٹھایا گیا تو اس کا پورا خطبہ نہیں پڑھ رہا تو بہت ٹائم ہو گیا ہے. میں خطبے کا خلاصہ دے رہا ہوں. اس نے منبر پر بیٹھ کر جو خطبہ پڑھا ہے اس خطبے میں یہی کہا ہے کہ میرے باپ یزید نے خلافت کی رسی اپنے گلے میں ڈالی اور رسول کی بیٹی کے بیٹے کے ساتھ یعنی حسین کے ساتھ اس نے جنگ لڑی. اب وہ کمر قبر میں اپنے گناہوں کا مزہ چکھ رہا ہے. یہ کام کہہ رہا ہے یزید کا اپنا بیٹا، صلبی بیٹا، کہ اب وہ اپنی قبر میں
گناہوں کا مزہ چکھ رہا ہے۔ مجھے علم ہے کہ آپ میری گفتگو کو بڑی سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ میں نے کتاب کا نام لے لیا، چلو بچوں کی آسانی کے لیے میں اس کا ترجمے کا نام بھی لے لوں۔ اس کا ترجمہ ہے برق سوزاں، جو کیسر آباد سے چھپا ہوا ہے۔ میں نے یہ خطبہ اس میں بھی دیکھا ہے، اس میں بھی یہی کلمات ہیں، تھوڑے سے فرق کے بعد کہ اس کے بعد اس نے کہا کہ اس نے یعنی میرے باپ یزید نے شراب کو جائز قرار دیا، بیت اللہ کی حرمت کو پامال کیا، جو حکومت کا کڑوا مزہ اس نے چکھا تھا میں وہ مزہ چکھنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر ممبر سے نیچے اتر آیا اور 40 دن کے اندر اندر مر گیا۔ میں آج کی تقریر کے آخر میں ہر شیعہ سنی بھائی تک یہ پیغام پہنچانا اپنا فریضہ سمجھتا ہوں، جب یزید کا اپنا بیٹا، حقیقی بیٹا، صلبی بیٹا یزید کی بیعت پر باقی رہنا گوارا نہیں کرتا، ہائے ہائے جب خود یزید کا اپنا بیٹا، حقیقی بیٹا، صلبی بیٹا یزید کی بیعت پر باقی رہنا گوارا نہیں کرتا تو پھر رسول کا بیٹا، ہائے 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 ہائے، قرآنی بیٹا یزید کی بیعت کیسے کر لیتا؟ حسین اللہ اکبر، تو نے انکار بیعت پر ہر قربانی دینا گوارا کر لی، لیکن اسلام کا سر جھکانا گوارا نہ کیا۔ کربلا کے میدان میں سر بلند دیے اسلام کی خاطر زہرا کے لال نے سن 61 ہجری 10 محرم انمول قربانیاں پیش کی، لیکن آخر وہ وقت قیامت بھی آیا جب زہرا کا لال 1950 زخم سر سے لے کر ناف تک کھا کر دوڑتے ہوئے گھوڑے کی زین سے منہ کے بل زمین پر اترا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، تاریخ نہیں کہتی۔ زیارت ناہیہ میں میرے 12ویں آقا ارشاد فرما رہے ہیں، میرا سلام ہو اس مظلوم دادے پر جو زخموں سے چور چور تھا اور دوڑتے ہوئے گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا، جہاں آج امام حسین علیہ السلام کا تعویذ لحد ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہاں سے لے کر مقتل گاہ تک حسین اپنے پاؤں کے سہارے چل کر نہیں گئے، بلکہ 56 برس کا حسین کائنات مظلومیت کا انوکھا مظلوم حسین کوہنیوں اور گٹھنوں کے بل چل کر اپنی مقتل گاہ تک پہنچے۔ جیسے پہنچے، ہر طرف سے جب حسین پر ظلم شروع ہوا تو اب زیارت ناہیہ میں میرے 12ویں آقا جو اس غم کے بارے سے، سفید ماتم کے بارے سے رو رو کے فرما رہے ہیں، ہائے وہ وقت قیامت برزنا من الخدور، جتنی بیبیاں دروازے سے دیکھ رہی تھی سب کی سب بیبیاں، چھوٹے چھوٹے بچے منہ سر پیٹتے ہوئے خیموں سے باہر نکلے۔ جب سیدانیاں، بیبیاں، یتیم بچے خیموں سے باہر آئے، اب میں پڑھ نہیں سکتا، آپ خود تصور کریں، سوچ لیں کہ حسین اور میدان میں کتنا فاصلہ تھا جو فوج نے مٹا دیا تھا، یعنی فاصلہ رہنے ہی نہیں دیا تھا۔ جدھر دیکھو ہر طرف شامی اور کوفی حسین پر ظلم کرنے کے لیے ایک دوسرے پہ سبقت لے رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بیبیاں حسین تک پہنچی تو کیسے پہنچی،
لیکن جب بیبیاں پہنچی تو کتاب کا نام ہے ریاض الاحزان، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں. ہر بیوی منہ سر پیٹ کر بین کر رہی تھی. یا شمر نے فوج کو حکم دیا کہ ان بیبیوں کو اتنے تازیانے مارو کہ کوئی بیوی کوئی بچہ مقتل میں ٹھہر نہ سکے. اولاد والوں، سیدو غیر سیدو، بیویوں پر اتنے تازیانے برسے کہ ہر بیوی کسی نہ کسی شہید کا نام لے کر دوبارہ خیمے کی طرف دوڑی. سن لو گے، ایک بیوی ہے جو تازیانے بھی کھاتی رہی اور رو رو کے کہتی رہی حسین زینب کیسے جائے. حتیٰ کہ یہ سیدہ جب بھائی کے قریب پہنچی تو اس وقت حسین کی حالت کیا تھی؟ میرے 12ویں آقا زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں، ہائے میرا مظلوم دادا، بشمر و جالسن علی صدر کا. شمر آپ کے سینے پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایک ہاتھ آپ کی خون بھری داڑھی میں ڈالا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ سے خنجر سنبھالا ہوا تھا. اندازہ لگاؤ کسی بہن کا بھائی اس عالم میں لٹ رہا ہو، بہن سامنے موجود ہو، فطرتاً وہ اپنے آپ کو بھائی پہ گرا دیتی ہے. لیکن سیدہ زینب نے کیا کیا؟ آگے بڑھ کر منہ سر پیٹتے ہوئے اپنے آپ کو حسین کی گردن پر گرا کر کہا، شمر اگر اسے قتل کرنا ہے پہلے مجھے قتل کر. اب میں کس زبان سے پڑھوں؟ علماء بیٹھے، میں حوالہ دے رہا ہوں کتاب کا تاکہ کوئی شک کر کے نہ رہ سکے. کتاب کا نام ہے مقتل ابن عربی، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. جیسے سیدہ زینب حسین پر جھکی، اس ظالم نے اپنا نیزہ بلند کیا.